اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل تو دیکھیے ان کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو اور ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کریں۔ میرے دوستو، اب دیکھیے کہ یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی ویسی تیسی نہیں بلکہ نبی معصوم، ایسے بچے کو قربان کرنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مگر حکم خداوندی کے سامنے حضرت ابراہیم نے سر جھکا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کے میدان میں پہنچے اور فرمایا، بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے میں تجھ کو ذبح کر دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواباً عرض کیا، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے ضرور پورا کیجیے۔ اگر میری جان کی اللہ کو ضرورت ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاریں جانیں ہوتی تو میں اللہ پر قربان کر دیتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، چھری تیز کی۔ اب بیٹا خوش ہے کہ میں خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، اور ادھر باپ خوش ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو چھری کند ہو گئی، اور اسی وقت ارشاد ہوا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح ہی جزا اور بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے عوض جنت سے ایک جانور بھیجتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، چنانچہ اسی دن سے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے گائے، اونٹ اور بکریاں وغیرہ کی قربانی کے لیے حکم دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اور یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو قربانی کرنا ہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے دوسری مرتبہ سوال کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارا کیا نفع ہے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے ہر بال پر ایک ایک نیکی ملے گی۔